نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک صحابہ یا سیاد اللہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیاد اللہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین ناظرین اکرام، فنا فی الشیخ فنا فی رسول کی باتیں ہو رہی تھی، فنا فی اللہ بقاء باللہ کی گفتگو بھی جاری ہے۔ جو ہمیں قرض کرتا چلوں گا کہ فنا فی الشیخ کے مقام کے بعد فنا فی رسول فنا فی اللہ یا باقی باللہ کے جو مقامات ہیں بڑے ہی پیچیدہ مقامات ہیں۔ اصل میں جب بندہ کسی سے عشق کرتا ہے یا اللہ اور اس کے محبوب کا عشق دل میں سما جائے، حد درجہ تک محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، تو پھر جو مقامات کی سمجھ آتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ محبت اور عشق میں ہی بڑا فرق ہے۔ ہم محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں، لیکن محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سی وضاحت کرتا چلوں کہ محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے، تم یہ بات ذہن میں رکھے، پھر محبت جب حاوی ہو جاتی ہے آپ پہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت محبوب کا خیال رہتا ہے، محبوب کی طرف توجہ رہتی ہے، محبوب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی ہوش بھی ہوتی ہے، اپنا خیال بھی ہوتا ہے، بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے، پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، صبح و شام کا احساس بھی ہوتا ہے، زندگی موت کا احساس بھی ہوتا ہے، فکر معاش کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جب بندہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ پھر عشق ایک ایسی کیفیت ہے جس میں محب کو محبوب کا ہی خیال رہتا ہے۔ وہ محبوب کی محبت میں عشق میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، نہ اسے اپنا خیال رہتا ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، اسے صبح و شام کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ صرف ہر وقت ایک ایک کیفیت میں رہتا ہے، جیسے مجذوبی سی کیفیت ہوتی ہے، مست ہوتی ہے، وہ خیال یار میں مست ہوتا ہے۔ اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ خیال یار کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، عشق مرشد اس حد تک سما جاتا ہے کہ اس دنیا و معافیہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے نہ اپنی خبر ہوتی ہے، نہ کسی غیر کی خبر ہوتی ہے، صبح و شام کی، کھانے پینے کی، بھوک پیاس سے، ہر چیز سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا اس کے دل میں خیال نہیں رہتا، توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ مست ہو، مجذوب ہو، اس کے لباس بھی کا بھی احساس نہیں رہتا۔ یہ عشق کی ابتدا ہے۔ اب جو فنا فی رسول یا فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے تو ایسی کیفیات سے گزر کے پہنچتا ہے۔ یہاں مجھے باقی باللہ کے واقعہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بقا باللہ کیا ہے، بقا کیا ہے، باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جو جواب ہے نا، وہ میرے مرنے کے بعد پوچھا، جو میری میت آئے، میری میت پہ آئے، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اس سے یہ سوال کرنا کہ باقی باللہ کا مقام کیا ہے۔ اب بڑی پریشانی ہوگی، کچھ عرصہ گزرا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو لوگوں کا بڑا جمع غفیر تھا، بڑا مجمع تھا، لوگ جمع ہو گئے۔ گاؤں کے باہر بڑی بڑی چراگاہیں ہوتی تھی، اب تو جنازہ گاہ بن گئی نا، وہ اس وقت میں نہیں ہوتا تھا۔ جب جنازہ گاہ میں لوگ جمع ہو گئے تو انتظار کرنے لگے کہ لوگ اور بھی آ جائیں گے، اتنے میں جنازہ کا اہتمام ہونے والا تھا۔ تو دور سے کہیں دیکھا کہ ایک بندہ گھوڑے پہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، بڑا تیز آ رہا ہے، اور چہرے پہ نقاب پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا شاید کہ جنازے میں شرکت کے لیے آ رہا ہوگا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، نقاب پوش بندہ تھا۔ تو اس کا جنازہ باقی باللہ کا جنازہ پڑھایا، پڑھا کے جاوید جانے لگا تو وہ جو مریض جس نے سوال کیا تھا کہ بقا باللہ کیا ہے، باقی باللہ کا مطلب کیا ہے،
اس نے پوچھا آگے بڑھ کے کہ حضور مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیر و مشتبہ کی باللہ نے حکم دیا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اس سے پوچھا کہ بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا بیٹا، چہرے سے نقاب اٹھایا تو نقاب اٹھنے کے بعد دیکھا اس نے کہ وہ باقی باللہ ہی تھے، خود ہی اپنا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بقا یہ ہے اور فنا وہ ہے جس کا جنازہ پڑھا گیا ہے۔ یہ بقا باللہ یا فنا فی اللہ کے جو مقامات ہیں یہ اتنے ایزی نہیں ہے، اتنے آسان نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، عشق اللہ کا عشق ہے، اللہ کے محبوب کی محبت دل میں جلوہ گر ہے، تو جو اللہ کی محبت ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، جو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور یہی کمال کی بات ہے۔ باقی بلا کے بڑے ایسے ذہن میں گونج رہے ہیں، بڑے گھوم رہے ہیں میرے ایسے خیالات کہ ایک مرتبہ باقی باللہ سرکار پاک کا بڑا لنگر کھانا تھا، بڑا لنگر چلتا تھا۔ ایک دن رات کا ٹائم ہو گیا، وقت تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو چند مہمان آپ کے آ گئے تو انہوں نے آ کے لنگر طلب فرمایا، تو لنگر کھانے میں لنگر ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ کے پڑوس میں آپ کا مریض رہتا تھا، نان بھائی تھا، وہ روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ دوڑا دوڑا کہ حضور میں اس کے لنگر کا انتظام کروں گا، تو وہ گھر گیا، لنگر لے کے آ گیا، تو لنگر پیش کیا، مہمانوں نے لنگر کھایا تو باقی باللہ موج میں آ گئے۔ جب موج میں لنگر مہمانوں کو کھلایا تھا، یہ درویش جتنے بھی ہوتے ہیں نا اولیاء کرام، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، سب کو کھانا مل جائے۔ خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے۔ اب عجیب کیفیت تھی، جب ان مہمانوں کو لنگر کھلا دیا گیا، وہ نان بھائی نان بھائی نے عرض کی کہ حضور لنگر میں کھلاتا ہوں، لنگر کا انتظام اگر لنگر کھا رہی ہے، تو باقی باللہ اتنے خوش ہوئے کہ موج میں آ گئے، تو نان بھائی کو کہنا لگے کہ بیٹا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو نان بھائی نے کہ حضور آپ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی چیز کی گھر میں کمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور بھی کچھ مانگ، میں بڑا خوش ہوں، آپ نے میرے مریدوں کو، میرے مہمانوں کو لنگر کھلایا، خدمت کی ہے، اس کا صلہ مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ اب اس دور کے مرید تو نہیں تھے نا کہ دولت مانگتے، دنیا مانگتے، بلکہ وہ لوگ عشق مصطفیٰ دلوں میں رکھتے تھے، وہ ایسے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتے، کچھ نہ کچھ سبق ان کو ملا ہوتا تھا۔ اب انہیں عرض کی کہ حضور اگر مجھے کچھ عطا کرنا ہے تو پھر مجھے آپ جیسا بنا لو، اپنے جیسا بنا لو۔ تو باقی باللہ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے اتنی ریاضت کی ہے، اتنا زہد اور ریاضت کے بعد اس مقام پہ پہنچا ہوں، تو آپ کو یکدم یہ کیسے عطا ہو جائے؟ تو کہنے کا حضور آپ نے فرمایا ہے جو مانگو دوں گا، تو اب میں نے تو مانگ دیا، دے دو۔ اور مریدوں کا جمع کفی تھا، لوگ جمع ہو گئے تو راوی لکھتا ہے کہ نان بھائی کو آپ نے ساتھ لیا، اور خواجہ سرکار پا باقی باللہ اور نان بھائی دونوں حجرے میں چلے گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کم و بیش کچھ روایت ملتی ہے، اکثر جو روایت ہے وہاں لکھا گیا کہ 3 دن کے بعد سرکار باہر تشریف لے کے آئے۔ جب 3 دن کے بعد باہر تشریف لے کے آئے تو لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ باقی باللہ اور نان بھائی کو شناخت نہیں ہو رہی تھی، جیسے باقی باللہ تھے ویسے ہی حلیہ نان بھائی کا تھا۔ فرق صرف ایک تھا کہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور نان بھائی تھے نا وہ بے ہوش تھے، وہ مستی مجذوبی حالت میں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد 3 دن تک وہ نان بھائی زندہ رہا، 3 دن کو ان کا وصال ہو گیا۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو فنا فی رسول کے مقام پہ ہوتے ہیں، فنا فی شیخ کے مقام کے بعد ان کا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے، ان کے ذہن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ سب سے جو بڑی بات ہے، جب اللہ جل شانہ کسی پہ کرم فرماتا ہے، اللہ شانہ جل شانہ جس پہ رحم فرماتا ہے، جس کے بارے میں وہ اس کو اپنی دوست بناتا ہے، ولایت دینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ جو میں کہوں گا قرآن پاک کی آیت ہے، میرے آقا سرکار پاک بیت رضوان کا واقعہ ذہن میں کرتا ہوں تو عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ پھر اللہ نے فرما دیا محبوب جو بیت رضوان کا واقعہ جو پیش ہے وہ سارا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرے اللہ نے فرمایا محبوب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی
اس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا بلکہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لوگ کوئی اس پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں اپنے پاس سے بات تو نہیں کر رہا نا، کہ جب اللہ نے فرما دیا محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، اور پھر ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے، اور جس نے تمہارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اب بتاؤ میں شان مصطفیٰ کیا بیان کروں؟ شان مصطفیٰ کہاں بیان ہو سکتی ہے جب کسی کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ فرما دیا، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کو بارے میں رب نے فرما دیا کہ اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اب اللہ کے محبوب کی شان میں میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اور پھر جو فنا فی رسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ کے مقام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ میرے آقا کے قدموں میں، میرے آقا کے عشق میں اتنا مبتلا ہوتا ہے، جیسے شمع پہ پروانہ جان نثار ہوتا ہے، ایسی میرے آقا پہ جان قربان کرتا ہے۔ یہ عام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں سلطان الفقر ہے، 7 سلطان الفقرا ہو گئے، سلطان بہت سرکار پاک کا ارشاد ہے، مختلف کتابوں میں ان کے ثبوت بھی ملتے ہیں، ان کے آپ کی لکھی کتابوں میں، جس میں رسالہ غوثیہ بھی ہے، عقل بیدار بھی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں لیکن بڑی اس میں مفہوم بڑا بیان کیا گیا ہے، بڑے سے اتنا اتنا اس میں مواد ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس مقام پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کس مقام پہ اس کو لے جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ جو رسالہ غوثیہ اس میں میں نے خود پڑھا ہے، کتاب کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کتاب سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں غصبہ کہ میں نے رسالہ روحی میں بھی یہ لکھا گیا ہے، رسالہ غوثیہ میں لکھا گیا ہے، عقل بیدار میں بھی بہت سی واقعہ لکھے گئے ہیں۔ میرے غوث پاک سرکار پاک لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اے اللہ تجھے نماز کون سی پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے غوث مجھے وہ نماز پسند ہے جس میں نماز تو ہو لیکن تو نہ ہو۔ فرمایا تجھے روزہ کون سا پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے غوث جس میں روزہ تو ہو لیکن تو نہ ہو۔ یعنی اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اپنی انا کو مارنا ہے۔ جب اپنی ذات کی نفی کر دیں گے تو پھر باقی میں نہیں تو رہ جائے گا، جب تو رہے گا تو پھر انا انتا نفی اس بات، انتا جانو گر کی ذات، انا کو جس نے مار مکایا انتا انتا آخر ہویا۔ اکو الف تیرے درکار اگو بس کریو یار، اکو الف دا ود پکائی پردہ پردہ بر مک جائی، جنہ پڑھیو ہو سے خوار، اکو الف تیرے درکار۔ اکو الف توحیدی جانی، دل وچ دوج نہ ہرگز ٹھانی، کر سے دو جگ موج بہار، اکو الف تیرے درکار۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ فنا فی شیخ کے مقام سے فنا فی رسول کے مقام تک پہنچے بندہ، پھر فنا فی اللہ کی طرف اللہ کے رسول کے حکم سے، اس کے کرم سے اگلی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ جب تک ہم فنا فی رسول کے مقام کو نہیں سمجھ سکیں گے نا، اگلی بار اب سلطان الفقر جو ہوتے ہیں وہ اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا۔ سلطان الفقر بڑی بات ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مقام، اتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارے فہم و فراز سے 12 درجے مقامات ہیں، لیکن سمجھ تب آئے گی جب عشق مصطفیٰ دلوں میں ہوگا۔ اور جہاں میں ایک ہستی کا ذکر ضرور کروں گا جن سے میں متاثر بھی ہوں اور جس سے میں کافی محبت عقیدت رکھتا ہوں، کہ اس دور میں جو عشق مصطفیٰ کی جو جھلک نظر آتی ہے، جو میرے اندر کی بات میں کر رہا ہوں کہ میرے اندر کی جھلک نظر آتی ہے، جو میرے اندر ایک تمنا ہے، ایک آگ ہے، ایک، تو اس کو میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں سمجھو اس دور میں کہ بلا طاہر و قادری سرکار پاک جو ہے وہ جو اس بارے میں جو فرماتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی جو آپ بتاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی ترغیب دے رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مجدد وقت ہیں، اور عشق کو جتنا وہ سمجھتے ہیں عشق مصطفیٰ کو یا فنا فی رسول کے مقام کو، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک وہ واصف علی واصف ہے، وہ قبلہ واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے گیا دنیا سے، میں ان سے ظاہری طور پہ مل تو نہیں سکا، لیکن عشق مصطفیٰ ان کے دل میں بہت تھا۔ ان کا کلام پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے بندے کو کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے، درویشی کیا ہے، فنا فی رسول فنا فی شیخ کا مقام کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا سرمایہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی، اس کے باوجود بھی استقامت قائم رہی، انہوں نے عشق مصطفیٰ کا چرچا کیا،
لوگوں کو عشق مصطفیٰ کی طرف گامزن کیا، موٹیویٹ کیا کہ آؤ ایک ہی حل ہے ہر مسئلے کا ہے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ بسا لو، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور اس دور میں علامہ طاہر القادری صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں، تو میں ان سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن میں ان کا بڑا متقد ہوں، عقیدت مند ہوں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو عشق کا معنی بتایا ہے، جو اس کے بارے میں انہوں نے تفسیر بتائی ہے، وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجدد وقت ہے۔ اور جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے کہ ان کی تقاریر کو سنا کریں، اللہ کرے ہمیں ان کا فیض لینے کی توفیق ہو، اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم ان سے مل بھی سکیں، ان سے ملاقات ہو، ان سے فیض لے۔ تو اس دور میں وہ مجدد وقت ہیں اور عاشق رسول ہے، فنا فی شیخ فنا فی رسول کے مقام پہ ہیں۔ یہ میرے اندر کی بات ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس دور میں ایک ولی کامل سے ملنا ہو، طاہر القادری سے مل لیا کرو کہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو عشق مصطفیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء کرام کے پاس بیٹھو، وہ علماء کرام جو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں، جو فراف رسول کی وضاحت کرتے ہیں، ان سے فیض لینے کی کوشش کیا کرو۔ انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا، اسی موضوع پہ پھر بات ہوگی۔ کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے، اس لیے میں معذرت رکھا بھی ہوں، انشاءاللہ جلدی اس پہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وعلی البلاغ المبین۔